मोहतरम नाज़रीन इकराम आदाब। ETV के खास प्रोग्राम खास मुलाकात में आज सरजमीन लखनऊ पर आपको खुशामदीद कहते हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में हमेशा किसी मुमताज़ शख्सियत को, नुमाया शख्सियत को यहाँ पर गुफ्तगू के लिए मदऊ किया जाता है। आज हमारे साथ बहुत अहम नाम जनाब सैयद वसीम रिजवी साहब मौजूद हैं। सैयद वसीम रिजवी की शिनाख्त के यूँ तो कई हवाले हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता दिनों जो कुछ भी बाबरी मस्जिद और राम मंदिर की तामीर के हवाले से उनके बयानात आए हैं, उनकी कोशिशें हुई हैं, उसने पूरी दुनिया में या तो उन्हें बहुत मशहूर कर दिया है या मैं यूँ कहूँ कि बहुत बदनाम कर दिया है। यह हमारी खुशबख्ती है कि उन्होंने आज अलालत के बावजूद भी अपना कीमती वक्त हमें फराहम किया है। वसीम साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। नाज़रीन, आइए गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। वसीम रिजवी साहब तशरीफ़ रखते हैं। वसीम साहब, बड़ी अहम पेशरफ्त बकौल आपकी जानिब से की गई और एक ऐसी पेशरफ्त जिसकी ज़रूरत मौजूदा हिंदुस्तान में महसूस की जा रही है, जिसकी ज़रूरत उन तमाम लोगों को महसूस की जा रही है जो मजहबी खलफिशार से बाहर निकलना चाहते हैं, मस्जिद मंदिर की सियासत से बाहर आना चाहते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसका बुनियादी मकसद क्या रहा? मौजूदा दौर में ये बहुत ज़रूरी था। जब सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाना चाहिए, लोग कोशिश करें, पक्षकार कोशिश करें, कोई सामने नहीं आया, क्योंकि हम भी उसमें एक पार्टी थे। हमने कोशिश की कि सब लोग एक साथ बैठ के कोई ना कोई रास्ता निकाल लें, लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से इस बात को नकार दिया गया और कहा गया कि जो कोर्ट का फैसला होगा वही माना जाएगा। देखिए, हमारा अपना मानना ये था कि कोर्ट ने अगर कोई बात कही है तो उसको एक तो सम्मान देना चाहिए, इज्जत देनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या थी कि अगर कोर्ट समझ रही है कि फैसला बाहर आपस में हो जाना चाहिए तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर बात होगी। और वो बात जहन में इसलिए भी आती है कि कोई भी कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी तो वो सबूतों के आधार पर, जो उनके पास पेपर्स आएंगे उसके आधार पर फैसला सुनाएगी। एक पक्ष हारेगा, एक पक्ष जीतेगा, लेकिन जहनों की लड़ाई न खत्म होगी, न दिलों की लड़ाई खत्म होगी। दिल नहीं मिलते। तो ये एक बेहतर रास्ता था, लेकिन नहीं तैयार हुए। लेकिन क्यों? जब मैंने इस केस की स्टडी की तो ये समझ में आया कि शिया वक्फ बोर्ड को तो इससे हमेशा अलग रखा गया। हाई कोर्ट में इतने साल मुकदमा चलता रहा, हाई कोर्ट में हम पार्टी रहे, लेकिन हमारी तरफ से पता नहीं किसने वकालतनामा देकर वकील खड़ा कर दिया। लेकिन वसीम साहब, बहुत अहम बात है ये, और अहम इसलिए भी है कि आप कह रहे हैं पता नहीं कितने। जाहिर है कि बड़ी जिम्मेदारी आपके कांधों पर रखी हुई है। गुज़िश्ता कई साल से आप ये जिम्मेदारी संभाले हैं, और अगर वसीम रिजवी जी कहेंगे पता नहीं किसने, तो कहीं ना कहीं एक हर्फ तो आता है। नहीं, इसलिए नहीं। 2010 में हाई कोर्ट का फैसला आ गया। 2010 में हाई कोर्ट का फैसला आ गया। वक्फ बोर्ड जो था वो ऐसे हालात में घिरा रहा। और दूसरी चीज क्या थी कि कोर्ट में क्या चल रहा है, जब उसके पेपर वक्फ बोर्ड तक आएंगे तब हमको पता चलेगा कोर्ट में क्या चल रहा है। हमारा वकील वहां खड़ा नहीं है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड हमारा वकील खड़ा है। ये कितना बड़ा फ्रॉड शिया वक्फ बोर्ड के साथ में हुआ, आप ये भी तो सोचिए। ये साजिश किसने की कि हमारी दस्तखत से, जो हमने नहीं की, और वकालतनामा वकील को भी गुमराह किया, अदालत को भी गुमराह किया, और वो जाके वहां चुप खड़ा हो गया। अगर के हम अपना वकील खड़ा करते और वहां पर जो भी प्रोसीडिंग कोर्ट में हो रही होती, उसके पेपर्स हमको आ रहे होते, कौन जवाब क्या दे रहा है, किस वक्त क्या किस चीज की जरूरत है, तो फिर हम अपने वकील को जो भी डायरेक्शंस होते हम देते। लेकिन चलिए, वो वक्त निकल गया, कोई बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट में भी यही हुआ। जब मैंने अपना वकील खड़ा किया, जब बात नहीं बनी, तो मैंने सोचा कि साहब ये तो गलत लड़ाई लड़ रहे हैं, बात भी करने को नहीं तैयार हैं। अरे बैठते तो शायद कोई रास्ता निकलता। हम ये नहीं कह रहे कि तुम बैठते एक ही चीज को लेके बैठते। बुनियादी बात यह है कि आपकी जो नुमाइंदगी है वो कहीं ना कहीं एक बहुत मखसूस तबके की नुमाइंदगी है, क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि जो बहुत अहम लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, यूं कहें कि आपके मुखालिफिन भी हो सकते हैं, वो साफ तौर पे कहते हैं साहब ये नुमाइंदा नहीं है। क्यों?
بالکل صاف طور پر یہ اعلان بار بار کیا جا رہا ہے کہ صاحب وسیم رضوی کو اس وقت کیوں فکر ہو گئی ہے؟ آخر ان کے ساتھ ایسے کون سے مفاد وابستہ ہو گئے ہیں کہ اچانک ان کو مارچ 2017 کو کورٹ نے جب یہ بات کہی اس کے بعد سے ہم سکریہ ہوئے، اس کے بعد سے ہم نے کوشش کرنا شروع کی۔ 21 مارچ 2017 یاد رکھیے گا یہ تاریخ۔ اب اس سے پہلے کیا ہوتا رہا، کورٹ کے اندر سب کچھ چلتا رہا، ہم اس وقت تک خاموش تھے، لیکن کوشش شروع کی ہم نے کورٹ کے کہنے کو عزت دیتے ہوئے۔ آپ نے کورٹ کا سمان کیا، ظاہر ہے کہ عزت تو آپ نے دی۔ بات 21 مارچ سے شروع ہوئی نا، اب اس سے پہلے کی بات کرنا بیکار ہے۔ 21 مارچ کو کورٹ نے کہا تو میں شروع ہوا، 21 مارچ سے بات کرتے کرتے اگست آئی، جولائی آئی، اگست آئی، جب باتیں نہیں بنی تو پھر جولائی میں ہم نے قدم اٹھایا اور ہم نے یہ بات کورٹ کے سامنے رکھی کہ صاحب یہ مسجد ہماری ہے، شیعہ مسجد ہے، میر باقی نے بنائی تھی، سنی وقف بورڈ اس پر اپنا کلیم غلط کر رہا ہے، لہذا ہم کو بھی اس میں اب سنا جائے۔ اب بہت ذمہ دار آدمی ہیں آپ، تو ظاہر ہے کہ مذاکرات کی بہت کوششیں اس میں ہوتی رہی ہیں، اور دیکھیے یہ الگ بات ہے کہ اس میں شیعہ وقف بورڈ شامل تھا یا نہیں تھا، وسیم رضوی اس وقت شامل تھے نہیں تھے، بڑے ذمہ دار لوگوں نے، بڑی اہم تنظیموں نے کوششیں کی بڑے ہے۔ افسوس کی بات ہے طارق بھائی، آپ کی قطع کلام ہو رہا ہے، چندر شیکھر جی اگر بات کرنے کی کوشش کریں تو ان پر سوال نہیں اٹھتے، اٹل بہاری جی اگر بات کرنے کی کوشش کریں تو ان پر سوال نہیں اٹھتے، راجیو گاندھی جی اگر بات کرنے کی کوشش کریں تو اس پر سوال نہیں اٹھتے۔ اگر آج ایک چھوٹے سے پد پر بیٹھ کر ہم نے اتنی بڑی کوشش کی ہے، سارا بہت سے لوگ دشمن ہو گئے اس بات کو لے کر، میں اعتراف کرتا ہوں کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن دیکھیے سوال اٹھ رہے ہیں اگر، تو کہیں نہ کہیں اس کا کوئی پس منظر بھی ہے۔ سوال اٹھنا اس لیے شروع ہوئے کہ آج ہم ایک چھوٹے سے پد پر بیٹھ کے اتنی بڑی بات کر رہے ہیں، اس لیے سوال اٹھ رہے ہیں طارق بھائی۔ نہیں، سوال اٹھنے کا ایک سبب یہ ہے، بالکل آپ کی بات صحیح، لیکن ایک سبب یہ بھی ہے کہ کہیں نہ کہیں وسیم رضوی پر بدعنوانیوں کے الزامات ہیں، اور شاید یہ خدشہ محسوس کر رہے ہیں وہ کہ خود کو کہیں محفوظ کر سکیں، کہیں نہ کہیں تو آپ اس بات کا اعتراف کریں گے۔ کیندر سرکار میں حکومت آ چکی تھی جب سماجوادی پارٹی کی حکومت یہاں تھی، اتر پردیش سرکار یہاں جب بنی تھی، پور بہمت سے بنی تھی، ہم چیئرمین تھے، اس سے پہلے ہمارے اوپر ایک ایف آئی آر نہیں تھی، ہم تو بہت پہلے سے چیئرمین ہیں۔ بدعنوانیاں ہم نے سماجوادی پارٹی کی حکومت میں شروع کر دی۔ ہمارے اوپر پہلی ایف آئی آریں کب شروع ہوئی؟ جب میں نے جو ملا، ہماری کمیونٹی کے ملا، آپ نام لے سکتے ہیں، نام نہیں لوں گا، ہماری کمیونٹی کے ملا مہنگی مہنگی قبریں بیچ رہے تھے، قبریں بک رہی تھیں 50,000 سے لے کر 3-3 لاکھ کی۔ مرنے کے بعد انسان کو قبر خریدنے کے لیے اپنے گہنے گھر، بیوی اپنے گہنے کو گروی کر رہی ہے۔ افسوس کی بات ہے، لعنت ہے ایسے مولویوں پر۔ اتنے بڑے فراڈ کرنے والے لوگوں کا نام وسیم رضوی صاحب نہیں لینا چاہتے ہیں، جبکہ آپ کے اوپر دیکھیے بڑے اہم علماء کرام جو مطلب باقاعدہ آپ کا نام لے کے اعلان کرتے ہیں کہ صاحب وہ فراڈ ہیں، وہ چیٹر ہیں۔ وہ ان کا بڑکپن ہے، وہ ان کا بڑکپن ہے کہ وہ ہم کو فراڈ کہتے ہیں، اصلیت وہ جانتے ہیں، اور کیوں کہتے ہیں وہ میں آپ کو واضح کر رہا ہوں۔ جب میں نے اس بات کو دیکھا کہ لوگ بہت پریشان ہیں، بیماریوں کے بعد اگر گھر کے اندر کسی کی موت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو پیسہ اکٹھا کرنا پڑتا ہے 50,000 سے لے کر 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، کہ اس مٹی کو دفن کرا سکے۔ تو یہ ذاتی کو لے کر میں نے وہ بہت بڑی شخصیت سے جا کے بات کی جو آج ہم کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا یہ غلط ہو رہا ہے، اس کو بند کیجئے۔ وہ تیار نہیں ہوئے، ہنس کے انہی نے مذاقیہ اس بات کو ٹال دیا۔ تب مجھے اس بات پر غصہ آیا اور میں بورڈ گیا، میں نے پورے اتر پردیش کے قبرستانوں کی لسٹ نکالی اور نکال کر ایک جنرل آرڈر جاری کر دیا کہ وقف قبرستان میں کوئی بھی متولی قبر نہیں بیچے گا، قبر کے عوض میں نہ ڈونیشن لے گا نہ قبر کے لیے پیسے لے گا، کیونکہ جس مقصد کے لیے جو چیز کو وقف کیا گیا ہے اس مقصد کے لیے پیسے نہیں لیے جا سکتے۔ قبرستان وقف کیے گئے ہیں قبروں کے لیے، مسجدیں وقف ہیں نمازیوں کے لیے، تو نمازی بھی جا کے پیسہ دیں گے تو نماز پڑھیں گے؟ امام باڑے وقف ہیں ماتم مجلس کے لیے، تو کیا ماتم مجلس کے لیے وہاں پیسہ دینا پڑے گا؟ اس ایشو کو لے کر جب ہم نے اس پر بین لگایا اور 2-3 متولیوں کے خلاف کارروائی کی، ان کو ہٹایا، تب مولوی صاحب کو ہم سے ایک دشمنی پیدا ہو گئی۔ سب سے پہلا جمعے میں خطبہ ہمارے خلاف دیا گیا
کہ صاحب یہ تو چور ہیں بھرشٹ، اس سے پہلے ہم نہیں تھے۔ چلیے بہت شکریہ محترم ناظرین کرام، ابھی وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، وقفے کے بعد سید وسیم رضوی سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اور کریں گے کچھ اہم سوالات۔ دیکھتے رہیے سرزمین لکھنؤ سے خاص ملاقات۔ ناظرین، شیعہ وقف بورڈ کے چیئرمین سید وسیم رضوی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کی بڑی شکایتیں ہیں، ان کے اوپر بھی بہت الزامات ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں وہ ہمیں صحیح بھی نظر آتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ ایک سیاسی پیش رفت کے تحت خود کو محفوظ کرنے کی کوششیں انہوں نے کی ہیں، اور یہ بھی ہم اعتراف کرتے ہیں کہ اگر ان کا منشا، ان کا مقصد واقعی صحیح ہے تو جو رام مندر کی تعمیر کے اعتبار سے انہوں نے قدم اٹھائے وہ ان کی نوعیت کے تو ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بڑا طبقہ ان کے خلاف بھی رہا ہے۔ وسیم رضوی صاحب بیٹھے ہیں۔ وسیم صاحب، وقف بورڈ کے تعلق سے ظاہر ہے کہ آپ نام نہیں لینا چاہتے ہیں، لیکن ایک تحریک آپ کے خلاف ابھی بھی چل رہی ہے، گزشتہ دور میں بھی چلائی گئی، اور جس وقت گزشتہ حکومت میں محترم آدم صاحب آپ کے ایک قائد کی حیثیت سے، یوں کہوں کہ آپ کے شانہ بشانہ سفر کر رہے تھے، تو اس وقت کا منظرنامہ کچھ اور تھا۔ اس کے بعد یہ کہیں تشویش محسوس کی جا رہی تھی، یہ کہا جا رہا تھا کہ اب وسیم رضوی بچ نہیں پائیں گے، اور اسی تشویش کے پیش نظر ایک قدم اٹھایا جاتا ہے، اگر لوگ صحیح کہتے ہیں تو، کہ وسیم رضوی نے ایک ایسا مہرہ چل دیا کہ بڑے بڑے علماء کرام بھی پریشان ہو گئے اور اہل سیاست بھی دانتوں میں انگلی دبانے کے لیے مجبور ہو گئے۔ تو وسیم رضوی کی جو سیاسی پیش رفت ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ طارق بھائی، اس بات کو آپ ذرا سا سیریس سوچیں، میں نے مہرہ نہیں چلا ہے، میں نے اس دیش کے مفاد میں ایک صحیح بات کہی ہے، اور جب بات صحیح کہی جائے گی اس کو اسی طرح سے گھیرا جاتا ہے، یہ دنیا کا اصول ہے۔ ناراض لوگ ہوتے ہیں، دیکھیے جن کی دکانیں بند ہو رہی ہیں وہ تو ناراض ہو رہے ہیں، میں نے قبروں پر روک لگائی، ملا ناراض ہو گئے۔ سماجوادی پارٹی کی حکومت تھی، نئی حکومت آئی تھی، میں چیئرمین تھا، یہ لڑائی میری اس سے پہلے شروع ہو گئی تھی، میرے خلاف پردرشن اسی وقت سے شروع ہو گئے تھے جب سے ہم نے قبروں کے اوپر بینڈ لگایا تھا، کیونکہ ملاؤں کی روزی روٹی اس سے چل رہی تھی نا۔ جیسے ہی حکومت آئی، ملا صاحب حکومت کے جو مکھیا تھے ان سے قریب تھے، وہ گئے، جن کا آپ نام لے رہے ہیں، اعظم خان صاحب کے پاس بھی گئے، مانیہ ملائم سنگھ جی کے پاس بھی گئے، اور جا کر میرے خلاف ایک دن میں 6 FIR اتر پردیش میں لکھ دی گئی۔ مجھے یاد ہے 30 دسمبر تھا وہ، ایک دن میں 6 FIR، کیوں؟ ایک ہی دن میں سارے کرائم ہو گئے۔ ملا صاحب کے گھر پر بیٹھ کے آئیوں نے FIR لکھی ہیں، ہم اس سے ڈرے نہیں۔ ہمارے پاس، نام نہیں لوں گا، ہمارے پاس حکومت کے ایک بہت ذمہ دار آدمی کا فون آیا، وسیم صاحب یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا اتر پردیش میں آگ لگا دو گے؟ ملاؤں کے خلاف کارروائی کر رہے ہو، مولوی صاحب کے خلاف کارروائی کر رہے ہو، ہم مسلمانوں پہ لاٹھی نہیں چلوا سکتے، ابھی حکومت بنی ہے، تم چاہتے ہو مسلمانوں پہ لاٹھی چل جائے؟ میری ابھی ان سے بات ہوئی، آپ جائیے ان کے گھر پہ، ان سے معافی مانگیے اور ساری کارروائیاں واپس لیجیے۔ میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے میں نے کسی دھرم گرو کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی ہے، میں نے ایک بھرشٹ متولی کے خلاف کارروائی کی ہے جو فراڈ سے، مرنے والوں سے پیسے وصول رہا تھا۔ میں ایسے متولی کے خلاف گھر جا کے معافی نہیں مانگوں گا۔ آپ نے FIR درج کیوں نہیں کرائی وسیم صاحب؟ دیکھیے میری بات کمپلیٹ ہونے دیجیے۔ آپ وقف بورڈ کے بڑے ذمہ دار چیئرمین ہیں، تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے۔ FIR کون درج کرتا ہے طارق صاحب؟ ہم، تھانہ میرے آفس میں کھلا ہے، ہماری ذمہ داری۔ اگر میری ذمہ داری ان لوگوں کو پھانسی لٹکانے کی ہوتی تو اب تک ہم پھانسی بھی لٹکا چکے ہوتے۔ جتنے ادھیکار ہیں اتنے ہی کام کریں گے۔ ہم نے FIR کم لکھ کے تھانوں پر SSP کو، DMs کو، پرمکھ سچیو کو کم سے کم 50 لیٹر بھیجے ہیں، ایک FIR نہیں لکھی گئی۔ لکھنے کی ذمہ داری کس کی تھی؟ کیوں نہیں لکھی؟ آج ایک عام آدمی کے خلاف اگر ہم پرچہ لکھتے ہیں تو فوراً FIR ہو جاتی ہے۔ قوم کے مٹادھیش اگر کوئی بدعنوانیاں کر رہے ہیں ان کے خلاف ہم لکھتے ہیں تو سنا بھی نہیں آتا، پھاڑ کے کچرے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ تو دیکھیے یہ بہت بڑی باتیں ہوئی ہیں، ہم بہت خراب دوروں سے بھی گزرے ہیں۔ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ میں 20-20 ہزار آدمی لے کر پردرشن کیا، ہمارے گھروں پہ حملے کرائے ہیں، گھر کو پھونکنے کی کوشش کی ہے، ہم کو گھروا کے جان سے مار دینے کی کوشش کی ہے۔ ہم اس دور سے گزرے ہیں،
لیکن اس دور میں بھی ہم نے گھٹنے نہیں ٹیکے. ہم وقف بورڈ ہم سے جب یہ کہا گیا کہ آپ جاؤ ان سے معافی مانگو، میں نے منع کر دیا کہ میں معافی نہیں مانگوں گا. کیوں معافی مانگوں؟ انہوں نے کہا تو پھر حکومت آپ کے ساتھ نہیں ہے اور آپ کے خلاف کارروائی ہوگی. میں نے کہا آپ شوق سے کیجئے. انہی نے غصے میں فون کاٹ دیا. بہت ذمہ دار یہ بات آدمی. آپ کی حد تک نہیں، سنیے پوری معاف بات. فرمائیں گے آپ. دیکھیے آپ کی حد تک یہ بات صحیح ہو سکتی ہے، لیکن دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے جو آپ کے حریف ہیں، وہ کہتے ہیں حکومت مستقل آپ کے ساتھ ہے، آپ کے خلاف جو ایف آئی آر ہیں ان پہ کارروائی نہیں ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ اچھا یہ تو دیکھیے ہمارے خلاف جتنی ایف آئی آریں ہیں اس میں کوئی ایسی ایف آئی آر نہیں ہے جس میں کارروائی ہو سکے. کوئی قتل کا، رہزنی کا، خدا نخواستہ ریپ کا، ایسا کوئی مقدمہ نہیں ہے. فرضی مقدمے فرضی ہوتے ہیں طارق صاحب. رسی کا سانپ بنایا جا سکتا ہے، وہ دہاڑتا نہیں ہے، نہ چلتا ہے، نہ ڈستا ہے. ہمارے خلاف رسی کو سانپ بنا کے کھڑا کیا گیا ہم کو ڈرانے کے لیے. ہم صرف اس سے ڈرے نہیں. تو مطلب اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہے کہ آپ گزشتہ حکومت کی بنسبت اس وقت خود کو سیف زون میں محسوس کر رہے ہیں، یا ذہنی جو کیفیت ہے آپ کی وہ کیا ہے؟ ہم کبھی سیف نہیں ہے طارق بھائی. ہم کبھی سیف نہیں ہیں. کبھی ملاؤں کے ٹارگٹ پہ رہتے ہیں اور کبھی اہل سیاست کے ٹارگٹ پہ رہتے ہیں. ہم کبھی سیف نہیں ہیں. ہمارے ساتھ صرف میرا اللہ ہے. میں یہ جانتا ہوں دل سے کہ میں غلط نہیں کر رہا ہوں. اس لیے کہیں نہ کہیں اللہ کی طرف سے ہم کو غیبی طاقت ملتی ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو یہ جو پیش رفت آپ کی ہے، ظاہر ہے کہ گزشتہ حکومت میں ایک بڑے اہم وزیر کے ساتھ بہت قریب رہے آپ، اور اس وقت بھی لگتا ہے کہ وسیم رضوی جو اہل سیاست ہے، اہم اہل سیاست ہیں، ان کے بہت قریب ہیں. تو وسیم رضوی کی جو سیاسی اپروچ ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ دیکھیے اس وقت جناب اعظم خان صاحب اوقاف کے منتری تھے. وہ بہت اچھے آدمی ہیں. میں اعلانیہ یہ بات کہہ رہا ہوں. بہتر ہے. میں نے انہی نے مجھ سے کبھی کوئی غلط کام کرنے کو نہیں کہا. میرے اوقاف کے جس کا میں چیئرمین تھا اس کے وہ وزیر تھے. ظاہر سی بات ہے کہ حکومت کیونکہ وزیر ہے، اور کبھی مجھ سے ایسی بات کہی نہیں. بھائی میں جب بھی ان کے پاس گیا کہ صاحب یہاں پہ اویت قبضے ہیں، میرٹھ میں ہم نے قبضے خالی کرائے، آگرے میں ہم نے قبضے خالی کرائے، تو ان کا تعاون ہم کو ملا تو خالی کرائے. حکومت جب تک کہ وقف بورڈ کا ساتھ نہیں دے گی، وقف بورڈ کچھ نہیں کر سکتا. ہاں، کلب جواد کے خلاف ایف آئی آر نہیں ہو پائی کیونکہ وہ معاملہ ان سے بھی اوپر تھا. خدا کرے کہ آپ کا مقصد اگر واقعی انسانی بہبود کے لیے تو اس میں آپ کو کامیابی ملے، لیکن جو پیٹیشن آپ کی رد کر دی گئی تو اس سے ظاہر ہے کہیں نہ کہیں تو ایک یہ پیغام گیا ہے. نہیں، ظاہر ہے کہ دیکھیے یہ موضوع بحث ہے، اور آپ بھی جانتے ہیں. طارق صاحب آپ کو اس بارے میں کچھ غلط فہمی ہے. میں اس کو واضح کر دوں، ابھی کیس شروع ہی نہیں ہوا تو رد کرنے کا مطلب ہی نہیں ہوتا. دیکھیے تمام جو یہ آپ کی جانب سے بیان آتے ہیں، ہم اس کی ظاہر ہے کہ آپ مہمان کی حیثیت سے یہاں بیٹھے ہیں، بالکل واضح تردید کے ناقائل نہ کر سکتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں جو یہ موجودہ پیش رفت ہوئی ہے اس سے دھکا لگا ہے آپ کو؟ کس بات کی؟ پیٹیشن رد ہونے کی؟ کہاں ہوئی؟ کس نے کی؟ تو یہ تمام اخبارات، تمام ذمہ دار لوگ، یا تو آپ لا علم بن رہے ہیں یا لا علم ہے آپ وسیم صاحب. تو مطلب دیکھیے پیٹیشن رد ہوئی کہاں ہے؟ کیس کی سنوائی کہاں شروع ہوئی؟ ابھی تو پچھلی دفعہ ایک دفعہ مقدمہ لگا تو اس میں یہ ہوا کہ صاحب ڈاکومنٹس کی ابھی ٹرانسلیشن نہیں ہو پایا ہے، 6 ہفتے کا ٹائم مل گیا. اس کے بعد اب جب آپ کی لگا تھا تو اس میں یہ کہا گیا کہ صاحب اخبارات لکھ رہے ہیں کہ صاحب وسیم رضوی کا کھیل ختم ہو چکا ہے، اور اب ظاہر ہے کہ وہی ہوا جو خدشہ محسوس کیا جا رہا ہے. لکھ رہے ہیں ان کو چینلز آپ کے خلاف ظاہر دکھا بھی رہے ہیں، تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ آپ اس وقت کس کیفیت میں ہیں، یا مطلب آپ کی آئندہ پیش رفت کیا رہے گی، کیا اپروچ اب رہے گی. اور ظاہر ہے کہ اب صاحب بالکل غلط فہمی میں ہیں وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پیٹیشن رد کر دی گئی. یہ بالکل ان لوگوں کی جاہلانہ بات اس لیے ہے اور پروپیگنڈا اس لیے ہے. ہم کو کہیں نہ کہیں سے مورل ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں ہمارا. ابھی جب کیس کی سنوائی نہیں ہوئی تو کوئی پیپر رد ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا. ابھی سنوائی ہوئی کہاں؟ جناب وسیم رضوی صاحب کے ساتھ جاری رہے گا. ابھی وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا استقبال کریں گے. دیکھتے رہیے وسیم رضوی کے ساتھ خاص ملاقات.
नाज़रीन, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था आपसे कि जनाब वसीम रिजवी साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं और जो कुछ भी पेशरफ्त उनकी जानिब से की गई है पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनका नाम जो है वो ज़ाहिर है कि मौजूद बहस बना हुआ है, सुर्खियों में है और वो इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए हैं। वसीम साहब, नहीं बात वाज़ेह कर दूं, आइंदा अब जो पेशरफ्त आपकी जानिब से होगी आपकी बात सुनी जाएगी मुकम्मल तौर पर, क्योंकि आपको यहाँ पर इसलिए ही मदऊ किया गया है कि आप अपने मौक़िफ़ की तर्जुमानी, मौक़िफ़ का इज़हार वाज़ेह तौर पर कर सकते हैं। साहब कुछ गलतफहमियां हैं, वाज़ेह कर दूं, जो हमने कोर्ट के अंदर 2 पेपर लगाए, नहीं 3, एक कंप्रोमाइज, दूसरा जवाब दावा और तीसरा SLP 46 के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील, ये 3 पेपर लगाए हैं और तीनों पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। ऑन रिकॉर्ड वो तीनों चीजें आ चुकी हैं। कुल 13 SLP पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में और जब कोर्ट ने कहा है कि हम सब पर सुनवाई करेंगे, केस जिस दिन से शुरू होगा सुनवाई तब से शुरू होगी। अभी किसी पेपर को रद्द करने का कोई अगर अखबार लिख रहा है या किसी चैनल के माध्यम से कहा जा रहा है तो मैं ये कहता हूं कि वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। वो गलत, या तो उनकी गलत मालूमात है या वो गलत प्रोपेगेंडा के शिकार हो गए हैं, क्योंकि अभी कोई पेपर रद्द करने का कोई मतलब ही नहीं होता। केस जब शुरू होगा तब पेपर रद्द होंगे या डिसाइड होगा कि ये कौन सी चीज सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी। वसीम रिजवी ज़ाहिर है कहीं ना कहीं बहुत अहम पेशरफ्त करते हुए भी इस मुआज पर कभी कभी बहुत तनहा नजर आते हैं। चाहे वो हम अगर मसलकी एतबार से बात करें तो शिया कम्युनिटी के लोग, चंद लोग आपके साथ हैं, एक बड़ा तबका खिलाफ आपके बयानबाजी जारी करता है, जो बहुत अहम तंजीम हो सकती है अहले तशय्युह हज़रात की, शिया पर्सनल लॉ बोर्ड, उसने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि हम आपके मौक़िफ़ की तर्जुमानी नहीं कर सकते हैं और हम आपके मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ नहीं रखते हैं। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पहले ही आपके ख़िलाफ़ बयान जारी कर चुका है। बहुत अहम तंजीमें हो सकती हैं जो ज़ाहिर है कि वसीम रिजवी को किसी भी सतह पर, किसी भी मुहाज पर और किसी भी मतलब अंदाज़ की पेशरफ्त से जो है उनका ताउन करना नहीं चाहती, उनका साथ देना नहीं चाहती। तो ये जो आपका अकेलापन है, ये जो आपकी तन्हाई है, चंद गैर मुस्लिम लोग आपके साथ खड़े नजर आते हैं, तो इस मुहाज पर आप क्या महसूस करते हैं? हमें उम्मीद है कि कोर्ट में मेरी बात सुनी जाएगी। हमने कोर्ट में फैक्ट्स रखे हैं, बात सुनी जाएगी। हमें भरोसा है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत पर। तो जहां तक के कितने लोग मेरे खिलाफ हैं, हम इसकी फिक्र नहीं करते हैं। हम ये समझते हैं कि हम जो लोग खिलाफ हैं उनके भी मुफाद में हम ही खड़े हैं, वो आज नहीं समझ रहे हैं। ये बड़ा अहम सा सवाल है मेरी नज़र में। तो क्या कुछ आप सोच रहे हैं और क्या कुछ हम अपने नाज़रीन को बता सकते हैं कि वसीम रिजवी खुद को कहाँ महसूस कर रहे हैं, उनकी जो पेशरफ्त की जाएगी वो किस अंदाज की रहेगी, क्या हिकमत अमली वो वज़ा कर रहे हैं आइंदा मुस्तकबिल के लिए? देखिए, हमने जो भी अपनी बात थी वो कोर्ट के सामने रख दी है। हमने बात कह दी कि सुन्नी वक्फ बोर्ड से या सुन्नी पक्ष से इस मस्जिद का कोई ताल्लुक़ नहीं था। ये मीर बाकी की थी 1528 से लेकर 1945 तक। एक बात और वाज़ेह करूंगा, थोड़ा सा वक्त लूंगा। कहा यह जा रहा है कि ये मस्जिद अल्लाह का घर है, न शिया की होती है न सुन्नी की होती है। बहुत अच्छी बात है, ये बिल्कुल असलियत है कि मस्जिद अल्लाह का घर है। लेकिन जिस वक्त 1528 से लेकर 1945 तक मीर बाकी के खानदान के लोग इसके मुतवल्ली थे और सुन्नी वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में भी जो आखिरी मुतवल्ली का नाम लिख के आया वो भी शिया मुतवल्ली का नाम लिख के आया। ठीक है थे। तो फिर उस वक्त आपने इसको ये कहकर कि ये बाबर ने बनाई थी इसलिए सुन्नी मस्जिद है, उस वक्त सुन्नी मस्जिद थी। आज हम नहीं बहरहाल नहीं, तारिक साहब बात नहीं, बहस नहीं, मैं मेरी बात पूरी होने दीजिए, अहम बात है। उस वक्त सुन्नी मस्जिद कह के आपने क्या दर्ज कर लिया? देखिए, ये इल्जाम साहब आपके ऊपर लगता रहा है कि मतलब मेरी बात और सुन्नी मुसलमानों के दरमियान खलीज पैदा की जा रही है। तो कम से कम देखिए ये है कि साहब मेरी बात पूरी होने दीजिए। उस वक्त क्यों इसको सुन्नी मस्जिद कहकर अपने किया दर्ज कर लिया? उस वक्त क्यों नहीं कहा कि ये अल्लाह का घर है, शिया अगर चला रहे हैं? ये तो वसीम रिजवी कह रहे हैं ना, ये दूसरा कोई आदमी नहीं कह रहा है, रिकॉर्ड्स कह रहे हैं। 1944 में एक नोटिफिकेशन किया गया जिसमें कहा गया कि ये सुन्नी मस्जिद है और इसको अपने क्या दर्ज कर लिया गया? क्योंकि शिया वक्फ बोर्ड की जानिब से वहां पर पेपर लगा दिए गए थे कि हम
اس موقف کی ترجمانی جو کہ آپ کی دوسری تنظیمیں آج تک کر رہی ہیں، اور جو نام لیا آپ نے محترم قلب جواد صاحب کا، وہ کر رہے ہیں کہ ہم تمام لوگ. دوسری بات یہ ہے کہ شیعہ پرسنل لا بورڈ، مسلم مجلس عمل اور آپ کے بورڈ، اب دیکھیے آپ کسی کو ماننے کو نہیں، بالکل کیوں مانوں ان کی مونوپولی ہے کیا؟ آپ کے ساتھ کیا یہ دیش کو اگر کہ اس طرح کے لوگ دیش میں آگ لگانا چاہتے ہیں تو کیا ان کو آگ لگانے دینے کی پرمیشن دے دینی چاہیے؟ دوسری چیز یہ مسلم پرسنل لا بورڈ، اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ اس کی ذمہ داری یہ نہیں کہ وقف بورڈ کے کاموں میں دخل اندازی کرے. ہم مسلم پرسنل لا بورڈ یا شیعہ پرسنل لا بورڈ، بہرحال یہ ہے کہ محترم ناظرین کرام، ظاہر ہے کہ گفتگو بڑے دلچسپ موڑ پر پہنچ چکی ہے، اور وسیم رضوی صاحب چاہتے ہیں کہ انہیں مزید موقع فراہم کیا جائے گفتگو کا، اور ہم اس یقین کے ساتھ اس وقت آپ سے رخصت ہونا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ کسی موقع پر پھر وسیم رضوی صاحب کو زحمت سخن دی جائے گی، اور ان سے بہت کچھ پوچھا جائے گا، سوالات کیے جائیں گے، اور وہ اپنے غم و غصے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، اور ان تمام نکات پر بھی بات کر سکتے ہیں جن کی ہمارے سماج کو، ہمارے معاشرے کو، ہمارے ہندوستان کو ضرورت ہے. فی الحال ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس گفتگو کو آئندہ کے لیے ملتوی کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ وسیم صاحب.